الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہزار جدت ترازیوں کے مزاج بدلا کرے زمانہ، مگر یقین رہے گا عامر مزاج باطل وہی پرانا۔ عروج سے بہرور نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے عبادتیں بھی مجرمانہ۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم کو جو دین عطا فرمایا، آج وہ دین پوری دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ ہر رنگ اور قوم اور نسل کے کم یا زیادہ لوگ اس دین میں شامل ہو کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جو مثال پیش کی پہلے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کی مثال پیش کی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کے ساتھ گفتگو کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سے قبل ان سے یہ پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کے اوپر تسلی ہے، اطمینان ہے کہ میرا کردار بچپن سے لے کے آج تک، تو لوگوں نے کہا آپ امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان و توحید کا معیار طے کیا۔ توحید کا پیغام حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے، اور پوری دنیا کے تمام لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے۔ اور آج کل ہمارے جو سرکاری مولوی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں خدا ایک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کیا
جو معیار اور اس کی جو بنیاد رکھی ہے، اگر اس کو معلوم کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے طریقے کو دیکھنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے انداز کو دیکھنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ لیکن ہمارے پاس جو ہندوستانی مسلمان ہیں، سوائے فتووں کے دین اب کہیں دوسری جگہ باقی نہیں۔ علامہ عامر عثمانی نے کہا نا، عروج سے بحر و بر نہ ہوگی کبھی حیات منافقانہ، زباں پہ اسلام کا وظیفہ مگر خیالات کافرانہ۔ ہماری ذلت کی انتہا کیا، ہماری پستی کا کیا ٹھکانہ، گناہ تو پھر گناہ ٹھہرے، عبادتیں بھی مجرمانہ۔ گنہگار لوگ جو چلو گناہ کر ہی رہے ہیں، اور جن کو عبادتوں کا ذمہ داری دے دی گئی، جن کو قوم کی قیادت دے دی گئی، جن کو ممبر رسول پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو گیا، وہ بھی وقت کے حکمرانوں کے تلوے چاٹنے کے لیے اگر تیار ہو جائے تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ بدترین منافق ہے اس دور کے، ان جیسا منافق اور کوئی نہیں ہے۔ شریعت میں، اسلام میں مصلحت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے ایک مسئلہ نکالا کہ مصلحت کی بنا پہ فلاں گفتگو نظر انداز کر دی جائے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کو خطبہ دیتے ہیں، تو ہمارے ہاں جو جمعے کو خطبہ ہوتا ہے ملک میں وہ کیسے ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں جمعے کے دن پہلے حالات حاضرہ پہ بات ہوتی ہے، پہلے خطبے میں، پہلے خطبے میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں، اقوام عالم اسلام کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ان کا جواب کس انداز سے دیا جائے گا، ہمارا دفاع کیسے ہونا چاہیے، کرنا کیا ہے، اقتصادی طور پر کیا کرنا ہے، معاشرتی طور پر کیا کرنا ہے۔ دوسرے خطبے میں گفتگو ہوتی ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے، عبادات کی پابندی کی جائے، اخلاق اور کردار کی پابندی کی جائے۔ اب کیونکہ ہمارے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت باقی نہیں رہی، ہمارے پاس مسئلے رہ گئے، فتوے رہ گئے۔ ہر بندے کو ایک فتویٰ چاہیے، ایک مفتی چاہیے، ہر بندے نے موبائل میں ایک مفتی رکھا ہوا ہے، ذرا سی بات ہوئی مفتی کو فون کیا۔ قرآن نے کہا، رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے تو ہمیں دین فطرت عطا کیا ہے۔ فطرت کا مطلب مزاج کا مذہب عطا کیا، تو آپ کو خود سمجھ نہیں آتی؟ فطرت کہہ رہی ہے کہ یہ کام گناہ ہے، تمہارے مزاج کے خلاف ہے، اللہ ناراض ہوں گے، نہیں پہلے مفتی کو پوچھ لیں۔ فطرت کہہ رہی ہے کہ نماز کی نیت باندھنے کے بعد اگر دماغ کہیں اور چلا گیا، نماز کی نیت باندھنے کے بعد اگر ذہن میں کچھ اور باتیں آ رہی ہیں تو ابھی نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہو رہی۔ تو ہم نے فتووں کے اوپر چلے گئے۔ اب فتووں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسلام کی روح اسلام میں سے نکال دی۔ فتووں سے کیا نقصان ہوا؟ اسلام کی روح نکل گئی، جسم باقی رہ گیا۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جسم تو پہلے بھی موجود تھے، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، دنیا جانتی نہیں تھی۔ محمد رسول اللہ نے جب ان میں ایمان کی روح پھونکی تو آج کے بڑے بڑے امام، آج کے بڑے بڑے شیخ الحدیث سیدنا بلال کا نام لینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں سے روح ختم ہو گئی، فتوے باقی رہ گئے۔ اب کسی کمپنی نے کوئی چیز بنائی ہو، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، سیمسنگ نے بنایا، آپ اس میں ایپل کا سافٹ ویئر ڈال سکتے ہیں۔ ایپل نے بنایا، آپ اس میں ریڈمی کا سافٹ ویئر ڈال سکتے ہیں۔ اوپو نے بنایا کہ آپ اس کے اندر ویوو کا سافٹ ویئر ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے نا،
کیونکہ جس کمپنی نے بنایا اس نے اپنے طریقے سے ایجاد کیا، انہی کا سافٹ ویئر اس میں چلے گا، تو یہ دین محمد الرسول اللہ کا ہے، کسی دیوبندی بریلوی انصاری قریشی پٹھان کا نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا دین ہے۔ اس دین میں جب تک مزاج رسول چلے گا تب تک یہ کامیاب رہے گا۔ اگر آپ اپنا شخصی مزاج دین اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود ذلیل ہو جائیں گے، آپ دین کے اوپر کارآمد نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس بڑے چودھری مولوی کے پاس جو اس کا مزاج بنا، اس نے کہا نہیں، اسلام ہمارے مزاج کے مطابق چلے گا۔ میں بھی یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ملازم نہیں ہوں، لوگوں نے مولویوں کو ملازم بنا لیا۔ جب اس نے سچی بات کہنی ہے کمیٹی والوں نے کہنا چلو جی تمہیں فارغ کرتے ہیں، دوسرا لے کے آتے ہیں۔ اسلام کے اندر روح کو بیدار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب گفتگو کی پہلی تو ایمان کی بنیاد کس پر رکھی؟ آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایمان لے آئیں، آپ ایمان کو مضبوط کر لیں، آپ ایمان کو بنائیں، تو ایمان لائیں کہاں سے، کس دکان سے ملتا ہے، ایمان مضبوط کیسے کریں، آخر کون سا ایسا سیمنٹ ہے جس کا پلستر کر دیں یہ مضبوط ہو جائے گا، ایمان بنائیں کیسے، کون سا مستری اس کو بنا دے گا، پتہ لگے کیا ایمان نماز پڑھنے سے بنتا ہے، کیا ایمان قرآن پڑھنے سے بنتا ہے، کیا ایمان نماز کے بعد ابابین پڑھنے سے بنتا ہے، چاشت پڑھنے سے بنتا ہے، تہجد پڑھنے سے بنتا ہے، ایمان بنتا کیسے؟ پہلے ایمان کا معیار تو طے ہو کہ یہ بنتا کیسے، ایمان ہوتا کیا ہے، عبادات کا نام کیا ایمان ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پڑھ لیا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ ابو ہریرہ نے سنا، دوڑتے ہوئے نکلے ایک باغ میں سے، بڑی تیزی سے لوگوں کو بتانے چاہ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے میں ملے، فرمایا کیا بات، بڑا خوش ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک دفعہ پڑھ لیا تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ بھیجیں گے ہر حالت میں جنت میں۔ زور سے چھاتی پہ ہاتھ مارا، پیچھے کو گر گئے۔ فرمایا اگر یہ بات لوگوں کو پتہ لگ گئی تو اعمال کے لحاظ سے لوگ کمزور ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ لگا کہ ایمان کا تعلق تو اللہ کی ذات سے ہے، اعمال کا تعلق جنت اور جہنم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ایمان کیا ہے، ایمان بنتا کیسے؟ ہر ایک مسجد کی پیشانی پر ایک بات لکھی ہے، یہ اوپر ہر ایک مسجد کے ماتھے پر ایک ہی بات لکھی ہے جس کا پہلا لفظ ہے لا الہ۔ اب یہ جو لا الہ ہے کسی مولوی سے جا کے پوچھو کہ حضرت یہ لا الہ کا مطلب کیا ہے، اللہ کو مان لیں، لا کا مطلب کیا ہے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، اس کا مطلب کیا ہے لا کا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا دین بنایا، اربوں لوگ آج اس دین میں شامل ہیں، کروڑوں لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، تو یہ پہلا کلمہ لا پہلا لفظ ہی نہیں ہے، کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ نے تعلیم دی ایمان کی بنیاد رکھتے ہوئے کہ پہلے دل کے اندر سے تمام دنیاوی حکمرانوں کا، تمام باطل طاقتوں کا، تمام بڑے بڑے لوگوں کا خوف نکالنا ہے۔ پہلے انسانوں کے اندر سے خوف نکالنا ہے۔ لوگ اسلام سے قبل ڈرے ہوئے تھے، اسلام سے قبل لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، اسلام سے قبل غلامی کا سلسلہ تھا، اسلام سے قبل لوگ غریب کو عبادت گاہ میں شامل نہیں ہونے دیتے تھے، اسلام سے قبل کالا آدمی ایک عبادت گاہ کے اندر جا نہیں سکتا تھا۔ محمد رسول اللہ نے پہلے خوف کی بیڑیوں کو توڑا ہے۔ فرمایا پہلے اس بات کا اعلان کیجئے کہ ہم کسی کو تسلیم نہیں کرتے، پھر فرمایا الا اللہ، صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے، تاکہ بندے کو دل کے اندر تسلی ہو جائے۔ اب عبادات ہم لوگ بہت کرتے ہیں، یہاں نمازیں بھی ماشاءاللہ بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں، پھر بھی جاہ و جلال نہیں ہے، عزت و حشمت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان کا جو پہلا جز ہے یعنی شرک کی رگیں کٹ جانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ذات پر کوئی توکل نہیں،
یہ رسول اللہ کا درس ہے پہلا، انسانوں کو سمجھایا ہے کہ توقع رکھنی ہے اللہ سے رکھیں، نفع کی، نقصان کی، فائدے کی، جو بھی توقعات ہیں وہ اللہ کے ساتھ وابستہ کیجیے۔ اور پھر دین ہمیں اس لیے دیا تاکہ ہم اس دین کے اوپر چل کے خود اچھے بندے بن جائیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دوسروں کے لیے فتویٰ ڈھونڈا، اپنے پڑوسی کے لیے فتویٰ، مسجد کے امام کے لیے فتویٰ، قبرستان کی کمیٹی کے لیے فتویٰ، مدرسے کی کمیٹی کے لیے فتویٰ۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ اسلام نے کہا کہ آپ شریعت پہ چلے، پہلے خود تو پابند ہو جائیں۔ اچھا، فتووں نے اسلام کی روح نکال دی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں پنجابی مسلمانوں کو کہ ہمارے ہاں رواج ہے، اسلام میں حکم بھی ہے شریعت میں کہ یہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے اگر جائیں گے تو بندہ جہنم میں جائے گا۔ پاجامہ جے گٹیاں تو نیچے ہو جائے بندہ جہنم تے جے پاجامہ گٹیاں تو اچھے ہو جائے تو بندہ جنت۔ تو جنت اور جہنم گٹیاں پھنس گئی بھی۔ اب بہت سارے لوگوں کو پوچھے کہ بھی اگر پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے تو آپ جنت میں، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہے تو آپ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو پتہ فتویٰ تو آ گیا، تو اس کی روح کہاں گئی؟ فتویٰ آ گیا، اس کی روح کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ بات کہی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سب سے بڑے مسلمان، امام الانبیاء کے بعد اگر کائنات میں کسی کی سب سے بڑی اہمیت اسلام میں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی صحابی ممبر رسول پر، مصلی رسول پر امامت کے لیے کھڑے ہوئے تو ابو بکر ہے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اپنا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا کر لو، ابو بکر گئے، بڑے پریشان ہوئے۔ اکثر آپ کئی لوگ آپ کو ملیں گے جن کا پاجامہ یا لنگی لاچی وغیرہ ڈھلک جاتی، بار بار نیچے ہو جاتی۔ ابو بکر نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا، یا رسول اللہ میرا پاجامہ تو اکثر نیچے ڈھلک جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جن کا کپڑا نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائیں گے۔ سونے رسول نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابو بکر یہ آپ کے لیے تھوڑی کہا ہے، یہ جو واقعہ آپ کو میں سنا رہا ہوں اس کا مقصد یہ نہیں کہ نیچے کر لینا ہے، وہ تو اوپر ہی رہے گا، لیکن رسول اللہ فرمایا ابو بکر آپ کے لیے تھوڑی، آپ جیسوں کے لیے تھوڑی۔ فرمایا رسول اللہ کیوں یہ حکم دیا گیا؟ فرمایا اس لیے حکم دیا ہے کہ جو لوگ اپنی چادر نیچے لٹکا کے، اپنی سلوار نیچے کر کے اکڑ کے ساتھ چلتے ہیں گردن اٹھا کے، یہ اس لیے کپڑا اونچا کیا تاکہ ان کو شرم محسوس ہو تو ان کی گردن میں سے سریا نکل جائے۔ اب میں اکثر آپ لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے کا پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہے اور سر پہ پگڑی باندھ رکھی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ اپنے باپ کے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، اپنی ماں کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے، اپنی بیوی سے اس کی بنتی نہیں ہے، اس کے بچے اس سے خوفزدہ رہتے ہیں، اس کے پڑوسیوں کے ساتھ اس کی سلام دعا نہیں ہے، وہ غریب کے سلام کا جواب نہیں دیتا، وہ پیاسے کو پانی نہیں پلا سکتا ہے، وہ بھٹکے ہوئے کو راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اب اس کمبخت کا پاجامہ ٹخنوں کی بجائے گھٹنوں پر بھی آ جائے تو شریعت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر شریعت کی روح مار دی تو اسلام کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمیں رسول اللہ نے دین اس لیے دیا تاکہ ہم زندہ روحیں بنے، ہمیں دیکھ کے لوگوں کا احساس ہو کہ یہ زندہ قوم ہے، ان کے اندر زندہ روح ہے، یہ نیکی کو نیکی، برائی کو برائی کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا 3 درجے ہیں ایمان کے۔ پہلا، برائی کو دیکھے تو دل میں برا مانے، دوسرا برائی کو دیکھے تو زبان سے کہے، تیسرا برائی کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے۔ تو یہاں تو تینوں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ میں کئی شادیوں میں گیا، دیکھا تو اچھے اچھے لوگ جن کے کئی دن دین کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، ڈی جے بج رہا ہے، خاموش لگے، اس کا مطلب ان کا مزاج بھی یہ نہیں کہتا کہ اگر روک نہیں سکتے تو ہم خود اٹھ کے چلے جاتے۔ کئی لوگ بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھے ہیں ملک کی اور انتظار میں ہیں کہ دوبارہ راجیہ سبھا کی ممبری مل جائے، اور جب کوئی مسلمان کسی تشدد کا شکار ہوتا ہے تو ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا۔ تو یہ ایمان کے کون سے درجے میں؟ یہ ایمان کا کون سا درجہ ہے؟
نمازیں پڑھنا صرف دین کا نام نہیں ہے. اسلام نے کہا ہے کہ ایمان والا وہ ہے جس کی روح زندہ ہو. جس کی روح مری ہوئی ہے وہ ایمان والا تھوڑی ہے. اس کو غلط فہمی ہے کہ میں قریشی ہوں, میں انصاری ہوں, میں پٹھان ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. کچھ نہیں ہے, وہ اللہ کے نزدیک مردہ ہے. میں فروعی مسائل کو مانتا ہوں, لیکن اسلام نے کہا کہ ان کی تشہیر کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کا وضو صحیح نہیں, اس کو علیحدہ سمجھایا جا سکتا ہے. کسی کو نماز نہیں آتی, اس کو علیحدہ سمجھایا جاتا ہے. لیکن جب اقوام عالم اسلام کے متعلق غلط پرچار کر رہی ہوں, تو اس وقت یہ اگر خاموش رہیں تو پھر ان کا کیا ماننا, ان کا کیا لینا دینا ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام باتیں کر کے دکھائیں. ہمیں اپنے مزاج میں تبدیلی لانی ہے, ایمان کے مطابق زندگی گزارنی. ایمان کے مطابق. بہت کمزور ایمان والوں کو جلدی غصہ آ جاتا ہے, جلدی دوسرے کے اوپر ناراضگی کا اظہار ہو جاتا ہے, جلدی مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ جو باوقار لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی بات نہیں کرتے. جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں وہ گھبرایا نہیں کرتے. ابھی گزشتہ جمعے ایک واقعہ موب لچنگ کا سامنے آیا, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اسلام کی ابتدا سے مکہ مکرمہ کے باہر ایک چوراہا ہے, حرم شریف کے باہر. کیونکہ ہمارے پاس تاریخ پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے, ہمیں تو مسئلے چاہیے, فتوے چاہیے. ایک چوراہا ہے, اس پہ درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے, اور عتبہ, ولید, ابو لہب اور ابو لہب کے بیٹے عبداللہ بن جدان, یہ سب لوگ عمار بن یاسر کو مار رہے ہیں اکٹھے ہو کے. بھائی کیوں مار رہے ہو جی؟ کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں, عمار بن یاسر اکیلا مسلمان ہے. اس کو مار رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہنا مانتا ہے, یہ رسول اللہ کے کہنے کے مطابق نماز ادا کرتا ہے. تو عمار بن یاسر کی جب پٹائی ہو رہی تھی تو امیہ وہاں سے گزرا. امیہ مکہ مکرمہ کا بہت بڑا مشرکینوں کا سردار ہے. تو حضرت بلال اس کے غلام ہیں. اب مالک جا رہا ہے تو غلام پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اطمینان سے یہ واقعہ سن لیں اور اس کو اپنے دل میں نقش کر لیں کہ یہ ہماری تاریخ ہے. امیہ کو جب عبداللہ بن جدان نے, عتبہ نے دیکھا تو اس نے آواز ماری. سارے ایک ہی جنڈلی کے لوگ ہیں. کہنے لگا ادھر آؤ, ادھر آؤ, یہ دیکھو ہم نے غلام پکڑا ہے عمار بن یاسر, یہ محمد رسول اللہ کا اتباع کرتا ہے, ہم اس کی پٹائی کر رہے ہیں لیکن یہ توبہ نہیں کرتا. یہ جو تمہارا غلام ہے نا بلال, کیونکہ سیدنا بلال بڑے طاقتور تھے, قد بڑا اونچا لمبا چوڑا, حبشی تھے, تو اپنے غلام کو بولو کہ یہ درہ اٹھا کے اس کی کھال ادھیڑے تاکہ عمار بن یاسر درد کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے ہمارے کہنے کے مطابق اسلام کو چھوڑ دے اور اس طرف آ جائے. اتنے لوگ بیٹھے ہو مسجد میں, کسی نے یہ واقعہ سنا ہے؟ واقعات کون سے سنتے ہیں؟ یہ پوچھ لو کہ بھئی نماز میں فلاں اس نے پیر دو آگے کھول کے کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی, اس نے رفع دین کر لی تھی اس کی ہوئی کہ نہیں ہوئی. ہم کوسوں دور ہیں اسلام سے, کوسوں دور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اگر آپ واقعات پڑھنے لگیں گے تب آپ کو پتہ لگے اسلام کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چاہتے کیا ہیں. فتووں سے نہیں, محمد رسول اللہ کو اللہ نے خلق عظیم بنایا, انہوں نے اپنے کردار سے بدلا ہے دنیا کو, اور تمہارے فتووں سے دنیا بدلنے والی نہیں ہے. جب کہا انہوں نے امیہ کو کہ اپنے غلام کو بولا عمار بن یاسر کو ماریں, تو انہوں نے بلال کو کہا کہ درہ اٹھاؤ, عمار بن یاسر کو مارو, یہ جس کو باندھا ہوا ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان تھا,
بلال بھی مسلمان ہو چکے تھے، تو ہم دونوں کو آپس میں پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ان کو نہیں پتا، امیہ کو، ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، ولید کو، ان کو نہیں پتا کہ ہم دونوں بھائی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہ اٹھانے کے لیے جھکے تو میں نے آہستہ سے سرگوشی میں کہا کہ بھائی 2-4 درے مار دینا، ورنہ یہ تمہیں بھی پکڑ کے ماریں گے اگر تم ان کا کہنا نہیں مانو گے۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے سیدنا بلال جھکے، درہ اٹھایا اور تیز تیز گھمانے لگے درے کو۔ ایک دفعہ سیدنا عمار بن یاسر کو دیکھا، پھر دوسری مرتبہ اپنا چہرہ ابو جہل، عتبہ، ولید، امیہ کی طرف گھمایا اور تیز تیز درہ گھما کے تمام سرداروں کے منہ پہ پھینک کے مارا۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو یاسر اکیلا، میں بلال اپنے بھائی کے ساتھ ہوں، میں تم نے کیا سمجھا ہے کہ ہماری غربت، ہماری مظلومیت ہمیں حق اور سچائی کے راستے سے روک دے؟ اگر بلال اس دن درہ نہ مارتے تو یہ مسجد نہ بنتی جہاں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر بلال اس دن درہ پھینک کے نہ مارتے مشرکین کے منہ پر تو آج پوری دنیا میں اسلام نہ پہنچتا۔ بلال نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو درس دیا کہ دیکھو جس نے ایک دفعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت حق کر لی ہو، پوری کائنات کی طاقتیں بھی آ جائیں تو اس کے خون میں سے اسلام کی دولت کو نکال نہیں سکتی۔ جن کے عقیدے کپڑوں کی طرح بدلتے ہیں وہ مسلمان نہیں، جن کے دل بار بار کمزور ہو جاتے ہیں، بزدلی بیچ میں داخل ہو جاتی ہے، جو گھبرا جاتے ہیں، وہ ابھی ایمان نہیں لائے، ان کو غلط فہمی ہے۔ اسلام دنیا کو ہمت کا درس دیتا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ مصیبت میں صبر کریں، اسلام نے کہا ہے پریشانی کے دنوں میں صبر کریں، اور پھر اسلام نے کہا ہے کہ جب اللہ آپ کو عزت عطا فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن مکہ فتح ہوا سینے مکے میں بیٹھے اور پھر جو جو آتا رہا فرمایا میں نے اللہ کے واسطے معاف کر دیا۔ ہمارے بھی ایک سرکاری مولوی نے کہا تھا، کسی نے قرآن شریف کی بے ادبی کی امریکہ میں کہنے لگا میں نے اللہ واسطے معاف، تم نہیں معاف کر سکتے۔ معاف کرنے کے لیے عزت دار ہونا شرط ہے۔ معاف وہ کرتا ہے جس کے قلم میں سزا دینے کی طاقت ہو۔ معاف کرنے کی بھی تو شرائط ہے نا۔ آپ کسی کو معاف کریں جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اس کا مطلب آپ طاقت رکھتے تھے بدلہ لینے کی، آپ نے اللہ کے واسطے معاف کیا، تب آپ معاف کر سکتے ہیں۔ تو اسلام نے یہ ہمیں درس دیا ہے کہ اگر حالات سنگین ہو، وقت خراب ہو تو گھبرائیں نہیں، صبر کے ساتھ اللہ پر توکل رکھیں، صبر کے ساتھ نیکی کا کام کرتے رہیں، صبر کے ساتھ اتفاق کو قائم رکھیں۔ قوموں کے اندر نفاق ڈالنے والے، بھائیوں کے اندر نفاق ڈالنے والے، پڑوسیوں کے ساتھ نفرت کرنے والے، یا کسی انسان کو اس کے مذہب کی بنیاد پہ کہ نہیں جی میں مسلمان ہوں، یہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، وہ دلت ہے، وہ عیسائی ہے، میں اس کے کام نہیں آ سکتا، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ محمد الرسول اللہ کا پیغام آگے نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ رسول اللہ کا پیغام آفاقی پیغام ہے۔ رسول اللہ کا پیغام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے صرف، اللہ نے ان کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم رسول اللہ کے پیغام کو اپنی طاقت کے مطابق لوگوں تک پہنچائیں، اور وہ پیغام زبان سے نہیں پہنچتا ہے، وہ پیغام کردار سے پہنچتا ہے۔ پڑوسی کو یہ کہنا پڑے گا کہ عبد الرحمن کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، یہ ہماری بیٹی کی طرف گندی نگاہ سے نہیں دیکھتا، یہ رسول اللہ کا حق ادا ہوگا۔ نماز پڑھنے سے حق نہیں ادا ہوگا، نیکی ملے گی۔ بیوپاری کو یہ کہنا پڑے گا کہ محمد جنید کے ساتھ معاملہ ہے، آج تک اس نے دھوکہ نہیں کیا، یہ رسول اللہ کا حق ادا ہوگا۔
مظلوم کو یہ کہنا پڑے گا کہ جب میرے پہ ظلم ہو رہا تھا 1000 لوگ خاموش تھے، یہ عبد الرحمن اٹھ کے میرے ساتھ آیا، اس نے میری مدد کی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتا۔ اسلام کو پہچان لے، یہ عبادت کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام صرف عبادت کا مذہب نہیں ہے، اسلام سراپا اچھی زندگی گزارنے کا مذہب ہے، اسلام سراپا بہترین انسان بننے کا مذہب ہے، اسلام لوگوں کے لیے سلامتی، پیار اور محبت کو پہنچانے۔ لوگ جتنا مرضی آپ کے خلاف بولتے رہیں، لگاتار اگر پوری دنیا کا سوشل میڈیا بھی لگ جائے کہ اسلام برا ہے، اسلام برا ہے، لیکن آپ یقین رکھیں گراس روٹ پر جہاں ہم رہ رہے ہیں، زمین پر جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں، جس جگہ ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق ہے، جس جگہ ہمارا کردار دیکھا جاتا ہے، جب تک اس علاقے کے غیر مسلم یہ کہتے رہیں گے کہ آپ بہترین انسان ہیں، آپ اچھے مسلمان ہیں، تو دنیا کا کوئی میڈیا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے ویڈیو شیئر کرنے کی بجائے پہلے اپنے کردار کو بلند کریں، اپنے کردار کو بلند کیجئے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔